الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبد الله ورسول الله. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.
میرے معزز سامعین، وہ اللہ جو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے اور دن کو رات میں تبدیل، وَتُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ اللہ جو زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ اللہ جو بغیر حساب بغیر کتاب نہ حساب کرتا ہے نہ کسی کے ساتھ گنتی کرتا ہے، کوئی اپنے رب کو یاد کرے یا نہ کرے، مسلم ہے غیر مسلم ہے، انسان ہے چرند ہے پرند ہے، پہاڑ ہے زمین ہے آسمان ہے، ان سب میں سوائے ملائکہ و فرشتے ان سب کو رزق دینے والا ایسا اللہ جو کسی کے ساتھ حساب تک نہیں کرتا، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ملائکہ اور فرشتے کے علاوہ سب کو اللہ کہتا ہے، اے میرے مخلوق، میں تم سب کو ایسا رزق دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، تم سب کو رزق دینے والا ایک اللہ ہے، بغیر حساب دیتا ہے، کوئی حساب نہیں کرتا، کوئی اپنے رب کو یاد کرے یا نہ کرے، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور ایک انسان پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کتنا رزق آئے گا اللہ کا، وہ ایک چیونٹی کے سر کے برابر مرتے دم تک اللہ کے خزانوں میں سے وہ اللہ کا رزق نہیں کھا سکتا۔ وہ ایسا اللہ جو اللہ کو یاد کرے یا نہ کرے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو جتنا مرضی مجھ سے غافل ہو جا پھر بھی میں تیرا رب ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو جتنی مرضی میری مخالفت کر پھر بھی تو میرا بندہ ہے۔ میرے بندے میں نے آپ کو سانس، میں نے آپ کو جینا، میں نے آپ کو چلنا، میں نے آپ کو بیٹھنا، دیکھنا، سننا سب نصیب کیا ہے۔ 70 سال گناہ کر کے بھی ایک دفعہ اللہ کہتا ہے چلو ایک دفعہ آ جاؤ صحیح، ایک دفعہ۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی پیار، کتابوں میں آتا ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ، میں کیا کہتا ہوں اللہ رب العزت 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ پیار اپنے بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں ایک سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 11 قسمیں اٹھائی۔ اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو قسم اٹھانے کی بالکل ضرورت ہی نہیں، پر اس اللہ کو پتہ تھا کہ میرے محمد کا امت آئے گا وہ نہیں مانے گا، اس لیے اللہ نے قرآن میں 11 قسمیں اٹھائی، اور اللہ نے فرمایا ذرا اس سورت کا ردم سنو، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ پھر کیا کہتا ہے 11 قسموں کے بعد؟ چلو اس کا ترجمہ، والشمس وضحاها، اللہ کہتا ہے مجھے سورج کی قسم، کتنا بڑا سورج
والشمس وضحاها، مجھے سورج کے روشنی کی قسم، والارض وما طحاها والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم، ونفس وما سواها، اے انسان تیرے نفس کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان سے گرتے ہوئے پانیوں کی قسم، یہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اس کے بنانے والے رب کی قسم۔ 11 قسمیں کس لیے اللہ نے کہا ہے؟ ایک لفظ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے تھوڑی سی خوف الہی، تم میں سے کامیاب واللہ العظیم وہ ہے جس نے تھوڑی سی خوف الہی اپنے دل میں رکھی اور یہ کہا کہ ایک دن میں مروں گا اور اس دنیا کو چھوڑ کر، سب کچھ کو چھوڑ کر اللہ مجھ سے ان سب کے بارے میں پوچھے گا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، جس نے ہمیشہ سچ بولا تو وہی کامیاب۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے جھوٹ کا ساتھ دیا وہ ناکام۔ 1,34,000 پیغمبر دنیا میں آئے، ان کا مطلب کیا تھا؟ ان سب کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف ایک ہی مقصد کہ ان میں ایک ایسا امت آئے گا تاکہ اس امت کے لیے ہم سب ایک میسج چھوڑیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی رہنا نہیں، اس دنیا میں قیامت تک کوئی بھی نہیں رہے گا، جو آئے گا وقت مقررہ تک زندگی گزارے گا، اس کے بعد اس دنیا کو الوداع کر کے ایک لمبی زندگی کے لیے جائے گا۔ ان سارے پیغمبروں کا واللہ العظیم ایک ہی مقصد تھا، یہی مقصد تھا کہ جس نے رحمان کا ساتھ دیا وہ کامیاب، اور جس نے شیطان کا ساتھ دیا تو وہ ناکام۔ پھر ان سارے پیغمبروں نے مل کے ایک لفظ سمجھایا ہم سب کو، پیغمبر کو بتلایا۔ پیغمبر تو دنیا میں نہیں رہے، صحابہ بھی نہیں ہے، پیغمبر نے کیا سمجھایا؟ ان سارے پیغمبروں کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ سعد الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث نقل کیا ہے، مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، قوی حدیث۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دفعہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ہم سب کو فرمایا اے میرے صحابہ، آج میں بھی ہوں، تم سب بھی ہو، ایسا دور آئے گا 1400 سال کے بعد نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی صحابی کوئی بھی نہیں ہوگا، میرے جیسے ایک گناہگار وہ میرے امت کو سمجھائے گا، وہ میرے امت کو بتائے، باقی امت کا کام ہے اس نے کرنا ہے یا نہیں۔ کیا فرمایا پیغمبر نے؟ تو سعد الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہم بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر آئے اور ہم نے اپنے کانوں سے سنا، پیغمبر کی موجودگی میں ہم سب نے سنا، قال سمعت رسول اللہ، ہم سب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ یقول، پیغمبر نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی بھی اللہ کے خلاف، تم میں سے کوئی بھی اللہ کے خلاف کوئی بھی کام کرے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے خلاف کون سے کام ہے۔ فرمایا میرے صحابہ کہہ دو میرے امت کو کہ اے میرے امت، تم میں سے کوئی بھی غیر اللہ کا کام کرے تو اگر آپ میں ہمت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکو، اس کو کہہ دو یہ جو کام کرتے ہو یہ غلط کرتے ہو، آئندہ کیا تو تیرے خیر نہیں۔ یہ فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تمہارے ہاتھ کی بھی طاقت نہیں ہے نا، دل میں تھوڑا سا ڈر ہے، تو پھر کیا کرو؟
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اس کو زبان سے کہہ دو یار، اس کو کہہ دو کہ بھائی یہ جو کام کر رہے ہو نا یہ غلط کر رہے ہو میرے بھائی، یہ غیر اللہ کا کام جو تم کرتے ہو یہ صحیح نہیں کرتے، یہ غلط کرتے ہو، یہ پیغمبر کے اور صحابہ کا جو طریقہ ہے یہ نہیں ہے، یہ غلط کرتے ہو تم۔ زبان سے ہو گیا، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو نا کسی غلط انسان کو تو پھر کیا کرو؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اس کے ساتھ اپنے دل میں تھوڑا سا جو ہے نا نفرت رکھو، اس غلط انسان کے ساتھ بات مت کرو، اس غلط انسان کے ساتھ آنا جانا بند کر دو، راستے میں کہیں دیکھ لیا اس کی طرف مت دیکھو، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یار میرے میں یہ غلطی ہے، یہ لوگ اس لیے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ضعیف ایمان ہے جو دل میں نفرت رکھتا ہے اگلے غلط انسان کے لیے۔ سب سے قوی ایمان کیا ہے؟ سب سے قوی ایمان وہ ہے جو ایک غلط انسان کو ہاتھ سے بند روکے، یہ قوی ایمان ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں زبان سے اس کو روکو تو یہ دوسرے درجے کا ایمان ہے، ضعیف ایمان ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، غلط انسان کے لیے اپنے دل میں تھوڑی سی برائی رکھو تو یہ ضعیف ایمان ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ابھی تو پیغمبر بھی نہیں، صحابہ بھی نہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کسی غلط انسان کو ہم دیکھتے ہیں نا، میں تم سب کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کام کرو انشاءاللہ تم کامیاب۔ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی غلط انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کم از کم بندہ منہ سے کہہ دے یار، زبان سے کہہ دے، دانش میں زبان سے اس کو کہہ دے بھائی جان یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، اگر اس نے ہمیں گالیاں دی کوئی بھی بات بولنے دو اس کو، اور ہم نے تو پیغمبر اور صحابہ کی بات پہ عمل تو کیا نا۔ ایک دن آنے والا ہے اللہ مجھے بھی کھڑا کر دے گا اور غلط بولنے والے کو بھی کھڑا کر دے گا، پھر میں اپنے رب کو کہوں گا اے میرے اللہ، میں نے صحابہ کی حدیث پیغمبر کی حدیث سنی تھی، عمل کیا تھا، اگلے نے مجھے یہ کہا تھا، باقی فیصلہ اللہ کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قیامت کی نزدیک کیوں لے کر آئے گا؟ 1,24,000 پیغمبر ہے، اللہ نے کسی پیغمبر کا وعدہ نہیں کیا کہ میں اس پیغمبر کو آخری زمانے میں لے کر آؤں گا، میں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آؤں گا۔ یہ وعدہ کیوں کیا اللہ نے؟ یہ اس لیے کیا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اس وقت جادوگروں کا دور تھا، سارے جادوگر تھے، وہ رسیوں سے سام پناہ بنا کر لوگوں کو ڈراتے تھے۔ اگر اس وقت محمد کو بھیجتے تو جب محمد آئے اس وقت سارے شاعر تھے بہت بڑے بڑے، تو اللہ نے ان کے لیے پیغمبر کو بھیجا اور قرآن نازل کیا کہ کہہ دو ان شاعروں کو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تمہاری شاعری نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت اس لیے بھیجا کہ وہ رسیوں سے سام بنا بنا کر لوگوں کو ڈراتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اے موسیٰ یہ رسیوں سے سام بناتے ہیں، تم لکڑی سے سام اژدہا بنا کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کا ایمان اور یقینہ اس بات پہ ہو گیا تھا کہ ہمارے جو جادوگر ہے وہ زندہ کو مردہ کرتے ہیں اور مردے کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے عیسیٰ کو کہا عیسیٰ تو جاؤ ذرا ان کے جواب دے دو۔ اللہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اچھا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیسے ہوا اور آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ کیوں بھیجے گا؟ آج کی ہماری یہ بات ہے دو، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے پیدا کیا کہ اس کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام بہت پاکیزہ، بہت صاف ستھرا عورت، اس کے والد کا نام عمران تھا، عمران علیہ السلام، اور اس کی ماں حنا تھی، بہت پاکیزہ عورت، بہت صاف ستھرا شفاف۔ تو یہ عمران نے اللہ سے سوال کیا، بی بی مریم کی والد نے اور ماں نے حنا نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ ہمیں ایک بیٹا دے دے، اس لیے دے دے کہ یہ فلسطین میں جو بیت المقدس ہے ہم اپنے بیٹے کو وہاں کا خادم بنائیں گے، وہ ساری زندگی بیت المقدس کی صفائی کرے گی، ساری زندگی بیت المقدس کو وہ صاف کرے گا۔ دعا کرتے کرتے کرتے
اللہ نے عمران اور حنا کو بیٹی دی. کیوں؟ اس لیے دی. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، تیرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اے پیغمبر کی امت، تم سارے جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے، تم سب کا رب جو چاہتا ہے وہی ہوگا. ایک انسان دوڑ لگاتا ہے یار میں یہ کام کرنا ہے، وہ نہیں ہوگا، دوسرا کام ہوگا. اس لیے عمران اور حنا نے، بی بی مریم کے والد نے اور ماں نے اللہ سے سوال کرتے کرتے یا اللہ ہمیں ایک بیٹا دے. اللہ نے بیٹی دی. یہ سب اللہ بتا رہا ہے کہ تم جو بھی چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا ہے، تیرا رب جو چاہتے ہے وہی ہوگا. اللہ نے جب بیٹی دی تو عمران نے اپنی بیوی کو کہا حنا اب کیا کرے؟ اس کی بیوی اور بی بی مریم کی ماں کی تقوی دیکھ اس نے کہا عمران یہ کون سی بات ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں بیٹی دی تو اپنے بیٹے کو بیت المقدس کی خادمہ بنائیں گے. بیٹا نہ صحیح بیٹی صحیح. مرد اتنی صفائی نہیں کر سکتا ہے. جو لڑکی ہوتی ہے وہ صفائی کرنے میں بہت ماہر ہے، وہ گھر کی صفائی صحن رہن بہت اچھی طرح جانتی ہے. وہی بات نہیں عمران، اگر اللہ نے ہمیں بیٹی دی تو اپنے بیٹی کو بیت المقدس کے خادمہ بنائیں گے. دیکھ ان کی تقوی دیکھ. اور اس دور میں یہ نہیں تھا کہ کوئی لڑکا لڑکی کو دیکھے، یہ دور نہیں تھا، وہ الگ دور تھا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ کسی کی بیٹی کی طرف دیکھے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا، تھوڑی سی بڑی ہو گئی، 2-3-4 سال کے ہو گئی، تو اس کو لے کر گئے اور بیت المقدس میں اس وقت بڑے بڑے عالم ہوا کرتے تھے. بڑے بڑے عالم وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے. یہ جو آج کل بیت المقدس پہ یہودیوں نے قبضہ کیا، میری تو یہی دعا ہے آج میں سب کے سامنے کہتا ہوں، روزانہ دل میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد، اور ایسے تباہ ہوں گے اس کو ایک ہی شخص تباہ کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام. وہ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ایسا تلوار ہوگا، ان سارے یہودیوں کے سر کے مینار نہیں بنایا نا تو پھر میں بھی جھوٹا ہوں، اللہ کا کلام بھی جھوٹا. اس کو صرف ایک ہی شخص مار سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے گا ان سب کو مارے. اس کو لے کر گئی اور بڑے بڑے عالموں کو کہا استاد جی یہ جو ہماری بیٹی ہے اس کو بیت المقدس میں خادمہ بناؤ. یہ صفائی کرے گی؟ لیکن ٹھیک ہے، بیت المقدس کی صحن کی صفائی کر دی، ٹھیک ہے کرنے دو. کرتے 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 بڑا عرصہ گزر گیا. کتابوں میں آتا ہے 13-14 سال کی جب ہو گئی، جب بالغ ہو گئی تو وہ اتنی صاف عورت تھی، اتنی صاف. اس کا نام رکھا اور جب اس کو لے کر گیا تو زکریا علیہ السلام کی بانجی تھی. یحییٰ علیہ السلام بھی ان کا رشتہ دار تھا اور زکریا علیہ السلام کی بانجی. ان سارے عالموں نے کہا یار اس کی تربیت کون کرے گا؟ اس کی تربیت زکریا علیہ السلام کرے گی. اتنا بڑا پیغمبر جس کا تربیت جس کی تربیت زکریا کرے، اس کا نام کیوں اللہ قرآن میں نہ لکھے؟ زکریا علیہ السلام نے اس کی تربیت کرتے 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 بڑی ہو گئی، 13-14 سال کی ہو گئی. اب اللہ اپنے دوسرے قدرت کا لوگوں کو دکھاتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو بغیر ماں باپ کا بنایا، لوگوں نے نہیں مانا، چلو میں ان لوگوں کو دکھاتا ہوں، عوام کو دکھاتا ہوں کہ اللہ ایک لڑکے کو کیسے بن باپ کا پیدا کرتا ہے. کچھ عرصہ گزرا تو ایک دن گزرتے 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 جبرائیل علیہ السلام انسان کے شکل میں آئے اور بی بی مریم کے سامنے. بی بی مریم نے اس کی طرف جب دیکھا ایک دم گھبرائی اور ڈری. تو اس کو کیا کہتا ہے؟ ارے تو کون ہے؟ ڈر گئی. جب ڈر گئی اس نے کہا ڈرو مت. اس نے کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مجھ سے مت ڈر، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تجھے ایک ایسا خبر سنانے آیا ہوں کہ زندگی میں پھر کوئی بھی نہیں سنے گا اور ایسا کام کبھی زندگی میں ہوگا ہی نہیں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. گھبراؤ نہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے ایسے معجزے کو دکھلانے، سب کو دکھلانے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے. مریم گھبراؤ نہیں. مریم نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیا کہتے ہو؟ اس کے بعد کہتا ہے
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تم کون ہو؟ فرشتہ ہوں، انما انا رسول ربک، مجھے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوں، وہ فرشتہ ہوں، مجھ سے کیوں گھبراتی ہوں، میں آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ پھر کیا کہا؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم اللہ نے یہ چاہا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے۔ مریم حیران پریشان، یار یہ تم کیا کہتے ہو، میں نے تو شادی بھی نہیں کیا، میرا تو شوہر بھی نہیں ہے، اور میرا والد عمران اتنا اچھا انسان، میری ماں حنا اتنی اچھی، لوگ کیا کہیں گے؟ گھبرائی۔ اور جو کام اللہ کرتا ہے نا، اللہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بناوٹ بھی اللہ کرتا ہے، لوگوں کے منہ پر پردہ بھی اللہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا، میں نے تو شادی بھی نہیں کیا، کیسے تم مجھے بیٹا دے سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ فیصلہ تو اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ٹل نہیں جاتا، اللہ کا فیصلہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ مریم اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ کیسا بیٹا؟ جبرائیل نے آہستہ 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 ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ آگے کیا کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ جبرائیل نے اس کو یہاں سے آستین سے پکڑا، جب یہاں سے پکڑا فرمایا مریم گھبراؤ نہیں، میں تیرے وجود کو چھوؤں گا بھی نہیں۔ آستین سے پکڑ کر اور ایسا کیا، اس کے آستین میں ایک چوک ماری، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے وجود میں، اس کے بدن میں کس کو بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اور فرمایا بی بی مریم 9 مہینے کے بعد اللہ بن باپ کا بیٹا دے گا، وہ باقی سارا کام وہ بیٹا کرے گا۔ 9 مہینے گزرتے 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 قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا۔ جب بیٹا پیدا ہونے کا وقت ہو گیا، اس کو درد ہوا، درد محسوس کیا، تو اس نے اپنے گاؤں والوں کو چھوڑ کر دور چلی گئی، وہ دور چلی گئی، بیت اللحم میں چلی گئی، وہاں پہ چلی گئی تو وہاں پہ سوکھے سوکھے درخت تھے بہت سارے، اس نے وہاں پہ پناہ لے کر گئی۔ اللہ نے کہا کہ مریم اس درخت کھجور کے سوکھی ہوئی درخت اس کے نیچے بیٹھ، باقی سارا کام تیرا رب کرے گا۔ اس کے نیچے جب بیٹی، درد ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے صاف شفاف عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تفصیل بہت بڑی ہے، میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جب پیدا کیا، اس کے بعد ایک عورت کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا غیبی آواز آیا، اور جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل نے کہا بی بی مریم تیرا رب بھی تیرے ساتھ ہے اور میں بھی تیرے ساتھ ہوں، ایک ذرا بھی مت گھبراؤ۔ اس نے کہا جبرائیل اب کیا کروں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے بندے کیا کرتے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ جس کو بتلانے والا جبرائیل ہو اور رکھنے والا اللہ ہو، وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بی بی مریم ہو سکتی ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا جبرائیل کیا کروں؟ اللہ نے قرآن میں آیات اتاری، اے بی بی مریم فکلی واشربی وقرنی عینا، اے بی بی مریم اپنے نیچے دیکھا تو سامنے سے رب العالمین کی قسم ایک صاف ستھرا چشمہ بہنے لگا، ایک ایسی زمین پہ جدھر ساری ریت ہی پڑی ہے اور کچھ نہیں، سامنے سے صاف شفاف چشمہ۔ اللہ نے کہا بی بی مریم فکلی واشربی، پیو اس سے، اپنے آپ کو بھی صاف کر کے دو، اور تمہارا جو بیٹا ہے اس کو بھی صاف ستھرا کر کے دو۔ پھر کیا کرو؟ اللہ نے کہا یہ اوپر جو درخت ہے نا، درخت کی طرف دیکھتی ہی اللہ نے اس درخت سے ایسے کھجورے گرائے، نرم تازہ شفاف کھجورے گرائے، اور کہا بی بی مریم یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ پانی بھی پیو، کھجور بھی کھاؤ۔ اچھا یہ جب سب کچھ ہو گیا، پھر اللہ نے کیا کہا بی بی مریم اب اپنے قوم کی طرف جب تم واپس جائے گی گھبراؤ مت، تمہارے رب نے ایسی لکیر کھینچی ہے جس لکیر کو قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا، اپنے قوم کی طرف چلی جا۔ تو اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے، ایک تو کھانے پینے کا روزہ، دوسرا ایسا روزہ ہوتا تھا وہ باتیں بھی نہیں کرتے تھے، وہ سچ بھی بولتے تھے تب بھی ان کا روزہ توڑتا تھا۔ آج کل ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس نے کہا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اے بی بی مریم جب اپنے قوم کی طرف تم جاؤ گی
فأتت به قومها تحمله، اپنی قوم کی طرف جا، اگر کوئی بات کرنے لگے اس کو اشارہ کر کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، لوگ تمہارے گود میں بچہ دیکھیں گے، سارے باتیں کریں گے۔ اب دیکھو یہ یہودی اس وقت سب سے زیادہ پیغمبر اسرائیل میں آئے اور یہودیوں میں آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے عذاب نازل کیے کہ انہوں نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کیا۔ زکریا علیہ السلام کے پیچھے دوڑے، وہ دوڑتے دوڑتے درخت میں چھپ گئے، درخت کو کاٹا، اس کو آدھا ایک طرف آدھا دوسری طرف، اور یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے زندہ ذبح کیا۔ اتنے ذلیل قوم ہے یہ کہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو یہودیوں نے مارا ہے، اور ان یہودیوں کو ایک ہی بندہ مار سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ اپنے قوم کی طرف گئی، لوگوں نے کہا ارے 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 یہ کیا مریم؟ ابھی کیا کہتے ہیں؟ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، اے مریم یہ کیا لے کر آئی تو؟ تجھے شرم آنی چاہیے، یہ بچہ کدھر سے لے کر آئی تو؟ مریم نے اشارہ کیا، قالت انی اعوذ بالرحمن، میرا آج روزہ ہے، صوما فلم اکلم اليوم انسیا، آج میرا روزہ ہے، میں کسی کے ساتھ بات نہیں کرنے چاہتی۔ اچھا یہ کہاں سے لے کر آئی؟ اچھا اس وقت کے جو یہودی تھے، اب ان کے تانے دیکھو۔ جو بھی انسان اس دور میں دوسرے انسان کے اوپر تانا بازی کرتا ہے، اس انسان کے اندر یہودیوں کا ایک رگ ہوتا ہے۔ تو ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں یہودیوں کا رگ ہو؟ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے۔ اب یہودیوں کے تانے کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون علیہ السلام کی بہن۔ بی بی مریم کا بہن کون ہے؟ عمران کا بیٹا کون ہے؟ ہارون۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ تم نے کون سا شرم لے کر آیا؟ یہ کیا لے کر آئے ہو تم؟ ما کان ابوک امرا، پہلا تانا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ کون سا شرم لے کر آئی ہو تم؟ دوسرا تانا کیا کہتا ہے؟ ما کان امک، تمہاری ماں کتنی صاف عورت تھے اور تمہارا باپ کتنا اچھا انسان تھا۔ وما کانت امک بغیہ، اور تمہاری ماں کتنی اچھی، تو پیغمبر کی بہن ہے، تمہارا والد عمران کتنا اچھا انسان، تمہاری ماں کتنی اچھی عورت تھی، یہ کیا لے کر آئے ہو تم؟ اس نے اشارہ کیا، اور اشارہ کرتے کیا بولا؟ فاشارت الیہ، اس نے اشارہ کیا، پھر کیا بولا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، آج میرا روزہ ہے تو کیا کرو؟ قال انی عبد اللہ، یہ میرے گود میں جو بچہ ہے ان کے ساتھ بات کرو۔ لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، بچہ کبھی بات کر سکتا ہے؟ اس نے اشارہ کیا بات کرو۔ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں پہلا دن ہے، 1 گھنٹہ گزرا ہے، زیادہ بھی نہیں، 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک دم وہ بول پڑا، ایسا آواز اس نے نکالا کہ اس لاؤڈ اسپیکر سے کئی گنا بڑھ کر اس کا آواز تھا۔ اس نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اے لوگو، اے یہودیوں، میں اللہ کا عبادت گزار ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا، وجعلنی نبیا، اور میں نبی ہوں۔ ذرا یہ ردم سنیے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں دنیا میں آیا ہوں، نماز لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ لے کر آیا ہوں، اور ایک دوسرا کام لے کر آیا ہوں، اپنے والدین کا احترام لے کر آیا ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو کہنا چاہتے ہو میرے ساتھ بات کرو، میری ماں بے گناہ ہے اور اللہ نے مجھے بن باپ کا پیدا کیا۔ جب سے یہ بات ہوئی سارے لوگوں کے منہ بند ہو گئے، اور زندگی میں جب سے دنیا بنی 3 بچوں نے باتیں کی۔ سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی بچپن میں، اور دوسری جگہ پر جب یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا نے تہمت لگایا، کیا کہا؟ اے یوسف نے یہ کام کیا، بچے نے کہا فلما رأى قمیصه قد من قبل وصدقت وهو من الكاذبین، فلما رأى قمیصه ان کان، اس نے کہا اگر اس کا کرتا سامنے سے پھٹا ہو تو یوسف جھوٹا ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچا ہے۔ جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، اس بچے نے گواہی دی۔ دوسرے نمبر پہ وہ بچہ، تیسرے نمبر پہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا، ایک آدمی کے اوپر کسی نے شک کیا کہ تم نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، ایک بچے نے بولا نہیں نہیں، اس
مرد نے زنا نہیں کیا. اس کا چھوٹا سا مسجد تھا, لوگوں نے مسجد گرایا. بعد میں یہودیوں نے, اسرائیلیوں نے کیا کہا, اس سے معافی مانگی اور کہا ہم تمہارے لیے سونا چاندی کی مسجد بناتے ہیں. اس نے کہا سونے چاندی کی مسجد نہیں چاہیے, بس میرے نام پہ جو بدنامی کا داغ لگائے یہ مٹاؤ. دنیا میں 3 بچوں نے باتیں کی. سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی. میرے بھائی اور دوستو, وہ عیسیٰ علیہ السلام ان میں کیوں آئے گا؟ جب ان سب لوگوں نے, تفسیر بہت لمبی انشاءاللہ 2 ہفتوں میں انشاءاللہ سنائیں گے, یہ سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑے کہ یار یہ ساری دنیا میں آیا ہے, یہ ہمیں ایسے ایسے باتیں بتاتا ہے, ہمیں ورغلاتا ہے, ہمیں نیا دین سناتا ہے, یار اس کو مارتے. وہ سارے لوگوں نے مل کر بادشاہ کو کہا. بادشاہ نے کہا چلو عیسیٰ کو پکڑ کے لے کر آؤ, آج اس کو پھانسی چڑھاتے ہیں. اس دور میں جب کسی کو مارتے تھے تو یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اس انسان کو ایک لکڑی سامنے دوسری لڑکی اس کے اوپر لڑکا کر, پھر اس کے اوپر انسان کو کیل سے ٹوک کر, پاؤں سے ٹوک کر, پاؤں میں کیل اور ہاتھوں میں کیل ٹوک کر اس انسان کے اوپر پرندے آ کے اس کے سارے گوشت کھا لیتے. اس دور میں یہ پھانسی ہوا کرتی تھی. ایک بندے نے کہا میں نے عیسیٰ کو دیکھا وہ کمرے میں بیٹھا ہے, وہ آگے آگے دوڑ رہے اور بادشاہ کے جو کتے تھے وہ سارے پیچھے پیچھے دوڑ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی کمرے سے چھت پھاڑ کر اللہ نے آسمان پہ لے کر گیا. پہلے آسمان پہ ملاقات محمد رسول اللہ کا آدم علیہ السلام, اور دوسرے آسمان پہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان میں ہے. اللہ نے اس کو آسمان پہ اٹھایا, آسمان پہ لے کر گیا. اللہ نے قرآن میں کہا وما قتلوہ, میں نے اس کو قتل نہیں کرنے دیا. وما صلبوہ, میں نے اس کو صلیب پہ نہیں چڑھایا. بل رفعہ اللہ الیہ, میں نے اس کو اپنے طرف بلایا. ولیکن شبہ لہم, یہ تم جتنی بھی کرتے ہو نا یہ سب شبہ کرتے ہو, یہ تم سب کی غلط فہمی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا نہ میں نے اس کو مروایا ہے نہ لوگوں نے اس کو صلیب پہ چڑھایا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے دربار میں ہے. وہ آخری دور میں کیوں آئے گا؟ وہ اس لیے آئے گا, پہلے دور میں یہ ٹچ سسٹم موبائل نہیں تھا. دن بدن سسٹم بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. 2 سسٹم ہے, ایک میڈیکل ہے, ایک سائنس ہے. یہ سب سے تیزی پہ جا رہا ہے, سب سے تیز رفتار ان 2 چیزوں کا ہے, میڈیکل ہے اور سائنس ہے. آخری دور میں عیسیٰ علیہ السلام اس لیے آئے گا. سائنس کہتا ہے یار کوئی بھی کسی کو مردے کو زندہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ کہے گا عیسیٰ تم جاؤ اینڈ میں ذرا سائنس کی جواب بھی دو اور میڈیکل کی جواب بھی دو. جب عیسیٰ علیہ السلام اینڈ میں آئے گا اس لیے کہ سائنس کا دور ہوگا, آخری دور ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام آئے گا, وہ مردے کو زندہ کرے گا, سائنس کی منہ توڑ جواب. میڈیکل کیا کرے گا؟ ایک انسان بیمار ہوگا اس کو آنکھیں نہیں ہوں گے. میڈیکل یہ کہتا ہے کہ جس بچے کا ماں سے جب جنتا ہے اس کی آنکھیں نہ ہو, اس کی آنکھیں کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ماں سے ایک بچہ پیدا ہوگا, اس کی آنکھیں نہیں ہوں گے. اس کے اوپر کیا کہے گا؟ اس کو کہے گا قم بإذن اللہ, مردے کو کہے گا اللہ کے نام پہ اٹھ. وہ مردہ اٹھے گا, جس کی آنکھیں نہیں ہوں گے اس کے اوپر پھونک مارے گا, اللہ اس کو آنکھیں دے گا. میڈیکل کا جواب توڑ. اور واللہ العظیم جب آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر دنیا میں سب سے زیادہ ہوگا, اور یہ ایٹم کالتوس مالتوس یہ کام نہیں کریں گے, سب گھوڑے اور سب تلواروں کی لڑائی ہوگی. اور تم دیکھنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اس عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے یہودیوں کے سر کاٹ کاٹ کر مینار بناؤں گا. اللہ ہم سب کو باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا